کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرائے اور بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبانے کے لیے مسلسل تشدد، املاک پر قبضے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی۔ حریت ترجمان نے کہا کہ قابض بھارتی فوجی کشمیریوں خاص طور پر حریت رہنماؤں، صحافیوں اور علماء کرام کو جھوٹے اور من گھڑت مقدمات میں پھنسا کر ہراساں کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تمام سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حق خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے بدلے رہائی کی ہندوتوا حکومت کی پیشکش مسترد کیے جانے کے بعد بھارتی جیلوں میں بالخصوص نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی ایجنسیوں نے بی جے پی حکومت کی ایما پر حریت رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا، تاہم نظر بند رہنماؤں نے جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ حریت کانفرنس نے نظر بند رہنماؤں کی حفاظت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے کیونکہ مودی حکومت نے حریت رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا کام مجرم قیدیوں کو سونپا ہے۔ ادھر امپلائیز یونائیٹڈ فرنٹ کے بینر تلے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ہزاروں افراد نے جموں میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ جموں خطے کے ضلع کشتواڑ میں آتش زدگی کے ایک خوفناک واقعے میں تقریباً 100 رہائشی مکانات اور ایک جامع مسجد جل کر خاکستر ہو گئی۔ ضلع کے علاقے مرواں میں لگنے والی آگ تیزی سے پھیل گئی۔ یہ قلیل عرصے میں اس طرح کی آتش زدگی کا 5واں واقعہ ہے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک بڑا جھٹکا لگ گیا ہے کیونکہ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما اور 5 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ خالصتان نواز سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس کی وجہ سے بھارتی سفارتکاروں کو کینیڈا سے ملک بدر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھارت نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کینیڈا سے اپنے ہائی کمشنر اور سفارتکاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔